حي على الفلاح. ہم سب کو روزانہ کچھ نظر آنے والے اور کچھ اندیکھے خطرات سے حفاظت کی فکر رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقی پناہ، اصل سیفٹی کہاں ملتی ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر لیکن بے حد طاقتور دعا سورۃ الفلق کا جائزہ لے رہے ہیں، جو اس سوال کا ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ برائی، یہ شر ہے کیا؟ یہ کہاں سے آتا ہے اور ہم خود کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ صورت ہمیں ایک بہت ہی زبردست جواب دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ حقیقی حفاظت لڑنے بھیڑنے میں نہیں، بلکہ حفاظت کے اس حتمی ذریعے سے کی گئی ایک پکار، ایک التجا میں ہے۔ اچھا، لیکن یہ دعا آخر کس چیز کی حفاظت کے لیے ہے؟ وہ کون سی قیمتی چیز ہے جسے بچانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا جواب اسلامی عقیدے کے سب سے قیمتی خزانے میں چھپا ہے۔ دیکھیں، اسلامی عقیدے کی جو بالکل بنیاد ہے، جو اس کا مرکز ہے، وہ ہے توحید، یعنی اس بات پر یقین کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، اور اسی عقیدے کو ایک مومن کے ایمان کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی خزانہ کہا گیا ہے۔ لیکن جہاں اتنا بڑا خزانہ ہو، وہاں خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس خزانے کا ایک ازلی دشمن ہے، جس کا صرف ایک ہی مشن ہے: انسانوں کو توحید کے اس سیدھے راستے سے بھٹکا کر شرک کی طرف لے جانا، یعنی اللہ کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن خود شیطان کے اس چیلنج کا ذکر کرتا ہے، جس سے اس بنیادی عقیدے پر ایک کائناتی جنگ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس خزانے کی حفاظت کیسے کی جائے؟ قرآن اس کے لیے ہمیں دو بہت ہی طاقتور محافظ صورتیں دیتا ہے، اور سورۃ الفلق ان میں سے پہلی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حفاظت کا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ دعا کی شروعات ہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف رب سے پناہ نہیں مانگتی، بلکہ ایک خاص نام سے پکارتی ہے: رب الفلق۔ اب یہ لفظ الفلق بہت اہم ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ صبح کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو چیر کر اس میں سے کوئی دوسری چیز نکالنا۔ ذرا سوچیں، جیسے رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کا نکلنا، یا ایک سخت بیج کا پھٹنا اور اس سے نرم پودے کا ابھرنا، آسمان سے بارش کا برسنا، پہاڑ سے دریا کا پھوٹنا، یہاں تک کہ رحم سے زندگی کا وجود میں آنا۔ تو یہ خالق کی اس زبردست طاقت کی طرف اشارہ ہے جس سے وہ ہر چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ پناہ کس سے مانگنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ صورت 4 مخصوص قسم کی برائیوں کا ذکر کرتی ہے، اور مل کر یہ ایک مکمل حفاظتی ڈھال بناتی ہیں۔ تو دعا میں سب سے پہلے ہر بنائی ہوئی چیز کے اندر موجود ممکنہ شر سے پناہ مانگی گئی ہے، پھر رات کے اندھیرے میں چھپے خطرات سے، اس کے بعد جادو ٹونے کے روحانی نقصان سے، اور آخر میں حسد کے نفسیاتی اور جذباتی نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب ان میں سے جو تیسری چیز ہے، یعنی گروہوں پر پھونکنے والے، یہ خاص طور پر جادو ٹونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس پر ایک خاص نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا جادو واقعی حقیقت رکھتا ہے؟ کیا اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن بہت واضح طور پر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا اثر صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی طاقت، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ اور یہی بات ہمیں اس صورت کے سب سے بڑے اور مرکزی خیال کی طرف لے آتی ہے، جو ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، چونکہ خدا ہی ہر چیز کا خالق ہے، رات کا بھی جس میں سکون بھی ہے اور خطرہ بھی، اور انسانوں کا بھی جو مہربان بھی ہو سکتے ہیں اور حاسد بھی، اس لیے حقیقی اور مکمل پناہ صرف اور صرف اسی ایک خالق کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔
تو آخر میں سورۃ الفلق صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ حقیقت کی نوعیت پر ایک بہت گہرا بیان ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم تمام طاقت کے واحد سرچشمے میں پناہ لیتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔